السلام علیکم دوستو، سب کو کس نے بنایا؟ یہ زمین جس پر ہم تم رہتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ کتنی بڑی زمین، کتنی لمبی اور چوڑی زمین کس نے بنائی؟ کتنے آدمی اس زمین پر بستے ہیں، کتنے جانور اس زمین پر چلتے اور پھرتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے آدمی، یہ طرح طرح کے جانور، نہ آدمیوں کی کوئی حد، نہ جانوروں کا کوئی شمار، کس نے پیدا کیے؟ یہ اونچے اونچے پہاڑ، پہاڑوں سے نکلنے والی دریا، کتنے بڑے بڑے دریا، کتنے بڑے بڑے سمندر، سمندر میں بھی طرح طرح کے جانور اور بے جان چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ آسمان جس کے نیچے تمہاری اتنی بڑی دنیا بستی ہے، یہ گرم گرم سورج جس کی کرنیں ساری دنیا کو روشن کرتی ہے، یہ رات کے اندھیری میں چاندنی پھیلانے والی، چمکنے والی یہ چھوٹے چھوٹے تارے کس نے بنائے؟ اچھا دیکھو، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ، زمین کے اوپر نظر دوڑاؤ، دماغ سے سوچو، دل میں خیال کرو، آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہو، کانوں سے جن چیزوں کے نام سنتے ہو، دماغ جن چیزوں کو سوچ سکتا ہے، دل میں جن چیزوں کا خیال آ سکتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ تمہارے گھر کو معمار نے بنایا ہے، تمہاری کرسی اور میز کو بڑھئی نے بنایا ہے، لیکن معمار کو کس نے بنایا؟ معمار نے جس مٹی سے گھر بنایا، وہ مٹی کس نے بنائی؟ بڑھئی کو کس نے بنایا؟ بڑھئی نے جس لکڑی سے میز اور کرسی بنائی، وہ لکڑی کس نے بنائی؟ وہ کون ہے جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ تم کہو گے اللہ، کھلانے والا، پلانے والا، ہر مصیبت میں کام آنے والا۔ پھر سوچو، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین پر درخت کس نے اگائے؟ درختوں میں پھل کس نے لگائے؟ طرح طرح کے پھل ہم کو کس نے کھلائے؟ یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو کس نے پلایا؟ ہماری بھوک میں کون کام آیا؟ ہماری پیاس کو کس نے بجھایا؟ تم کہو گے اللہ، ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے، تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس سے اپنی فریاد کرتے ہیں؟ بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تم کہو گے اللہ، اچھا پھر غور کرو، اگر وہ آسمان سے پانی نہ برسائے، زمین میں درخت نہ اگائے، ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ پیدا کرے، ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا سامان نہ کرے، بیماری میں ہم کو شفا نہ دے، مصیبتوں میں ہمیں نجات نہ دے، ہماری ضرورتوں کو وہ پورا نہ کرے، پھر کون ہے جس کو ہم اپنی بھوک کے وقت پکاریں، جس کو ہم پیاس کے وقت یاد کریں، جس سے ہم بیمار میں شفا کے لیے دعا کریں، جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درخواست کریں؟ تم کہو گے کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اگر وہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی روزی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو پیاسا رکھنا چاہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو بیمار رکھنا چاہے تو کوئی شفا دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو مصیبت میں رکھنا چاہے تو کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں، اگر وہ ہماری ضرورت کو پورا نہ کرنا چاہے تو کوئی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ اپنی نعمت لے لے، اب ذرا اپنے حال پر ایک بار پھر غور کرو۔ یہ آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو، یہ کان جن سے تم سنتے ہو، یہ ہاتھ جن سے تم کام کرتے ہو، یہ پیر جن سے تم چلتے ہو، اسی طرح تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اللہ تم سے لے لے تو پھر ذرا خوب سوچ کر اور اچھی طرح غور کر کے بتاؤ تمہارا حال کیا ہو۔ اگر اللہ تم سے تمہاری آنکھیں لے لے تو تم اندھے ہو جاؤ، تمہارے کان لے لے
تو تم بہرے ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ لے لے تو تم لنجے ہو جاؤ، تمہارے پیر لے لے تو تم لنگڑے اور بانجھ ہو جاؤ۔ پھر غور کرو، زمین اور آسمان میں کون ہے جو تمہاری آنکھیں واپس کر دے، تمہارے کان تم کو دے دے، تمہارے ہاتھ تم کو عطا کر دے، تمہارے پیر تم کو بخش دے۔ بار بار غور کرو، لیکن تم ہر بار یہی جواب دو گے، زمین ہو یا آسمان، کہیں اور کسی جگہ کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا فرشتہ، ہاں اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت اور کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، تمہاری کھوئی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز تم کو دے سکے۔ محبت اور ہمدردی کرنے والا کس نے دیے؟ ہاں، تمہارے ماں اور باپ، تمہارے بڑے بزرگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں اور آرام پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کس نے دیے؟ ان بڑے اور بزرگوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ کے دلوں میں تمہارے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ بڑے اور بزرگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کا خیال کس نے ڈالا؟ تمہارے دوست اور ساتھی تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں میں کام آتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں ہمدردی کرتے ہیں، لیکن دوست اور ساتھی کس نے پیدا کیے؟ دوستوں اور ساتھیوں دلوں میں محبت اور ہمدردی کا خیال کس نے پیدا کیا؟ ذرا سوچو اور غور کرو، محبت کرنے والا باپ کس نے دیا؟ پیار کرنے والی ماں کس نے دی؟ بڑے اور بزرگوں کو ہمدرد کس نے بنایا؟ ہمدردی کرنے والے دوست کہاں سے آئے؟ تم کہو گے یہ سب اللہ کی رحمت ہے، جس طرح دنیا میں اس نے اور بہت سی نعمتیں دی، اسی طرح اس نعمتوں میں سے بھی اللہ نے ہم کو مالا مال کیا۔ ان باتوں پر غور کرو، خود ہی پکار اٹھو گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، زمین اور آسمان کوئی نہیں، اللہ کے سوا نہیں، جس کے پاس کوئی طاقت ہو، جس کو کوئی اختیار ہو۔ ہر طرح کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ہر طرح کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں، وہ جس کو چاہے جس طرح رکھے، کسی کا کوئی بس نہیں، جس کے پاس جو طاقت ہے اسی کی دی ہوئی ہے، جس کو جو اختیار ہے اسی کا عطا کیا ہو، جو جس کے کام آتا ہے اسی کے حکم سے، جو جس کی مدد کرتا ہے اسی کی مرضی سے، جو جس کو دیتا ہے اسی کے دلانے سے، جو جس سے چھینتا ہے اسی کے حکم اور مرضی سے۔ اور محبت اور ہمدردی وہی سکھلاتا ہے، دشمنی اور عداوت کا عذاب بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ حاکم وہی ہے، مالک وہی ہے، چلانے والا وہی، مارنے والا وہی، بیماری اس کے حکم سے تندرست اور ان کی مرضی سے امیر بنانے والا وہی، محتاج رکھنے والا وہی، بگاڑ اور اس کی طرف سے بناؤ اس کی طرف سے، نفع اور نقصان، تکلیف آرام، سب اس کے اختیار میں۔ جس طرح تم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر بات میں اللہ کے محتاج ہو، اسی طرح دنیا میں آسمان جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام اور اللہ کا محتاج ہے۔ ان باتوں کو اپنے دل میں جما لے، بس ان باتوں کو تم بار بار پڑھو، سوچو اور غور کرو، کتنی اچھی اور سچی باتیں ہیں۔ کیا ان میں ایک بات بھی ایسی ہے جس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کیا ان میں ایک بات بھی کوئی غلط یا جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر آؤ ان سب باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے لیں، دل میں خوب جما لیں، اس طرح جما لے کہ کبھی دل سے نہ نکلے، اور جب یہ سب باتیں سچی ہیں، ان کے سچ ہونے پر ہم کو پورا یقین ہے، تو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ طے کر لیں کہ جس اللہ کے ہم اور سب محتاج ہیں، جس اللہ کے سوا ہماری یا کسی کو کوئی امداد نہیں کر سکتا، جس اللہ کے سوا ہم کو یا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آرام نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی جلا نہیں دے سکتا، کوئی جلا نہیں دے سکتا، مار نہیں سکتا،
کوئی رزق نہیں چھین سکتا، ہم اسی اللہ کو ایک اللہ مانیں گے، کسی کو اس کا شریک ساتھی اور مددگار نہیں جانیں گے۔ ہم اسی اللہ سے سوال کریں گے، ہم اسی اللہ سے امید رکھیں گے، ہم اسی اللہ پر بھروسہ کریں گے، ہم اسی اللہ سے محبت کریں گے، ہم اسی اللہ سے ڈریں گے، ہم اسی اللہ کا کہنا مانیں گے، ہم اسی اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم اس کے، ہماری ہر چیز اس کی، ہماری زندگی بھی اس کی۔